سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پاکستانی جاسوسی کمانڈو کی ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے کراس فائر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جانکی دیوی معمول کے مطابق کرشنا مندر سے اپنی پوجا ختم کرنے کے بعد پرشاد لے کر ہرے اوم کا جاپ کرتی گھر کی طرف واپس آ رہی تھی جب اچانک ہی اس کی نظر ایک سمارٹ لڑکی پر پڑی۔ لڑکی نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی لیکن اس کے کپڑے ایسے چست اور جسم سے چپکے ہوئے تھے کہ جانکی دیوی نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور ہرے اوم کی تکرار زیادہ تیز کر دی۔ جانکی موسی، اچانک ہی لڑکی نے اس کے نزدیک آ کر کہا اور وہ چونک گئی۔ جانکی دیوی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا کیونکہ وہ اسے بالکل نہیں پہچانتی تھی۔ آپ ہی جانکی دیوی ہیں نا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، جانکی دیوی نے اسپات میں گردن ہلا دی۔ میں نیلم ہوں، کامنی کی دوست۔ ارے جانکی موسی، کامنی نے تمہارے متعلق اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ میں نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ تم ہی جانکی موسی ہوگی۔ اس نے جانکی دیوی کے استفسار سے پہلے ہی کہہ دیا۔ بے یقینی کے انداز میں جانکی دیوی نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ اس کی ضرورت بھی نہیں، آؤ تمہیں کامنی سے ملوا دوں۔ دراصل ہم لوگ دہلی میں 2-3 گھنٹے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ خود بری طرح پھنسی ہوئی تھی، مجھے کہہ دیا کہ تمہیں لے کر ہی آؤں۔ نیلم نے اس کے مزید نزدیک آتے ہوئے کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں گھر والوں کو بتا دوں؟ جانکی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کامنی نے ملاقات کا یہ کون سا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ اسے کامنی سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، نہ ہی وہ یہ ماننے کے لیے تیار تھی کہ واقعی یہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ ارے جانکی موسی، ہمارے پاس پہلے ہی وقت کم ہے اور تم… اس نے یہ کہتے ہوئے جانکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جانکی نے اگلے ہی لمحے صورتحال کی سنگینی کا احساس کر لیا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، اور وہ حیران و پریشان ہو گئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جانکی دیوی چیخ کر کسی کو مدد کے لیے بلواتی، اچانک ہی سامنے سے ایک تیز رفتار جیپ ان کے نزدیک جھٹکے سے آ کر رک گئی، جس کے پچھلے حصے میں ایک لمبا تڑنگا جوان بیٹھا تھا۔ وہ جیپ رکتے ہی نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ ہی نیلم کماری نے جانکی دیوی کو جھٹکے سے اپنے بازوؤں میں اوپر اٹھا لیا اور جیپ کے پچھلے حصے میں پھینک دیا۔ جانکی کے ہاتھ میں پکڑی پرشاد کی تھالی باہر ہی گر پڑی، جسے نوجوان نے ٹھوکر مار کر پرے پھینک دیا تھا۔ یہ کافی مصروف گزرگاہ تھی، لوگ اس طرف متوجہ بھی ہوئے، لیکن ان کے کچھ سمجھ میں آنے سے پہلے ہی جیپ جس طرح اچانک نمودار ہوئی تھی اسی طرح برق رفتاری سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ کون ہو تم؟ کیا؟ خوف سے سہمی اور پریشان حال جانکی دیوی نے بمشکل آواز نکالی تھی۔ چپ کر سالی، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ نیلم کماری نے اسے 3-4 گالیاں دیتے ہوئے جانکی دیوی کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا کہ بیچاری جانکی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اذیت اور ذلت کے احساس سے بے بس جانکی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، لیکن ایک بات کی اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور کامنی نے کوئی چاند چڑھا دیا ہے، تب ہی تو اس کے گھر والوں پر مصیبت آئی ہے۔ اس نے سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ چپ کرتی ہے یا… نیلم کماری نے نہ جانے کس طرح اسے دھمکایا تھا کہ خوف سے جانکی دیوی گونگ ہو کر رہ گئی۔ جس گاڑی میں اسے لے جایا جا رہا تھا اس کے شیشوں میں سے کچھ باہر کا منظر دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ نیلم کماری نے جانکی کو اس طرح اپنی ٹانگوں کے درمیان بٹھایا ہوا تھا جیسے قربانی کے بکرے کو کسائیوں نے پکڑا ہوتا ہے۔ ڈرائیور کی سیٹ سے ساتھ ہی آگے ہی وہ لمبا تڑنگا نوجوان بیٹھا تھا جو پچھلے حصے سے اترا تھا۔ اب تک دونوں میں سے کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، نہ ہی نیلم کماری نے کوئی بات کی تھی۔ اچانک ہی جیپ میں لگے وائرلیس میں زندگی جاگی۔ اس نوجوان نے مائک اٹھایا۔ آپ کے لیے میڈم، یہ کہہ کر اس نے مائک پیچھے بیٹھی نیلم کماری کی طرف بڑھا دیا۔ یس، نیلم کماری نے کہا۔ دوسری طرف پر پردیپ سنگھ تھا جس نے صرف رپورٹ دو کہہ کر اسے بولنے کا موقع دیا تھا۔ آن ٹارگٹ سر، نیلم کماری نے مختصر جواب دیا۔ ویل ڈن، کمنگ، یعنی میں آ رہا ہوں، آؤٹ۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جو سلوک جانکی دیوی کے ساتھ ہوا تھا اس سے کچھ الگ سورج اگروال کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ بیچارہ سورج اگروال، جس کا گناہ صرف کامنی اگروال کا باپ ہونا تھا، پردیپ سنگھ کی شکل پر نظر پڑتے ہی گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرے،
پردیپ سنگھ نے اسے اپنا تعارف کروا کر اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا۔ سورج اگروال نے اسے اپنی بے عزتی جانا، آخر وہ بھی ایک سرکاری آفیسر تھا اور اس کی بیٹی را کی آفیسر تھی۔ پردیپ سنگھ نے اپنا تعلق CBI سے بتایا تھا۔ یہ ان کی تربیت تھی کہ وہ کبھی اپنا تعارف اپنی اصلی ایجنسی کے حوالے سے نہیں کرواتے تھے۔ اس سے پہلے کہ سورج اگروال پردیپ سنگھ کو اخلاقیات سکھانے کی کوشش کرتا، اس کے ہمراہی نے سورج اگروال کی گدی میں ہاتھ ڈالا اور اسے اٹھا کر جیپ میں پھینک دیا۔ غصے اور بے عزتی کے احساس سے کھولتے ہوئے سورج اگروال نے شاید بہت عرصے بعد کسی کو گالی دی تھی، لیکن اس گالی کا خمیازہ اسے برا بھگتنا پڑا۔ 2 آدمی نے اسے جیپ کے اندر دھنک کر رکھ دیا اور سورج اگروال خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس کے روئیں روئیں سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ بے عزتی کا احساس الگ سے جان کو آ رہا تھا، لیکن صورتحال جانے بغیر بھی انہیں علم ہو گیا تھا کہ ضرور کامنی اگروال نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے جس کا انہیں اس طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا، اور اب وہ ماتوب ہو رہے تھے۔ جانکی دیوی اور سورج اگروال کو الگ الگ راستوں سے ایک ہی عمارت تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ راہ کا مقامی انٹیروگیشن سینٹر تھا، جہاں اب ان دونوں سے الگ الگ تفتیش کی جا رہی تھی۔ جانکی دیوی: ہمارا تعلق فوج کے جاسوس کے محکمے سے ہے۔ کامنی اگروال دیش دروہی نکلی، وہ ایک مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور ہم نے اسے بھارت سے نکلنے نہیں دینا۔ وہ دیش اور دھرم کی غدار ہے۔ تم دھارمک عورت ہو، اپنے دیش اور دھرم سے تمہارا رشتہ کامنی سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تمہیں اس کی گرفتاری میں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا یا ہم سے کچھ چھپایا تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گی۔ وہ ایک الگ سے ایک کمرے میں لے آئی تھی، جہاں اسے ایک آرام دہ کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ نیلم کماری اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور ایک ٹیپ ریکارڈر اس کے سامنے رکھا تھا۔ نیلم کے منہ سے کامنی کا کارنامہ سن کر جانکی دیوی کو یوں لگا جیسے اچانک اس پر یمراج یعنی موت کا فرشتہ حملہ آور ہوا ہو اور اس کی آدھی جان نکال کر اسے زندہ درگور چھوڑ گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے نیلم کماری کی طرف دیکھنے لگی، پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کامنی اگروال کو بد دعائیں دینے لگی۔ یہ سارا اس حرام خور شیلا کا کیا دھرا ہے، اس نے میری بچی کو گمراہ کیا ہوگا۔ بالآخر اس نے کہا اور نیلم کماری چونکی۔ کون ہے یہ شیلا؟ اس نے پوچھا، اور جواب میں جانکی دیوی نے شیلا کے متعلق اسے مرچ مسالہ لگا کر ساری کہانی سنا دی، لیکن نیلم کماری بہت زور لگانے کے بعد بھی ڈاکٹر شیلا کا موجودہ ایڈریس معلوم نہ کر سکی۔ دوسری طرف کامنی کے پتا سے بھی کوئی مختلف سلوک نہیں ہوا تھا۔ ان کے ساتھ پردیپ سنگھ نے وہ کچھ کر دیا تھا جس کا انہوں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ شام ڈھلنے تک تینوں گروپس جو الگ الگ تفتیش کر رہے تھے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اگر کامنی کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ بھارت میں محفوظ ترین ہے تو وہ صرف ڈاکٹر شیلا ہے۔ اب انہیں ڈاکٹر شیلا کو تلاش کرنا تھا، جس کی اطلاع اس کے گھر والوں کو بھی نہیں تھی۔ اگلے روز دوپہر تک وہ مختلف مفروضوں پر زور آزمائی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے شیلا کے گھر والوں کو اتنا ڈرایا دھمکایا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور بمشکل وہ اس دورے سے جاں بر ہو پائی تھی۔ دوپہر کے بعد تک راہ کے دہلی ہیڈ کوارٹر کا علم ہو چکا تھا کہ یہاں کسی کے پاس بھی شیلا کا ایڈریس نہیں ہے۔ اس کی آخری پوسٹنگ راجستھان میں ہوئی تھی، جہاں سے بعد از خرابی بسیار اطلاع ملی کہ شیلا نے سرکاری نوکری سے شادی کی افواہ پھیلتے ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور اپنی نئی منزل کا کسی کو علم نہیں ہونے دیا تھا۔ اس سالے جیکب پر کام کرو، اسے ڈھونڈو، آخر وہ دونوں زندہ ہیں، مر نہیں گئے، کہیں نہ کہیں تو ملیں گے ہی، پردیپ سنگھ نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شیلا کے خاوند سے متعلق ممکنہ حد تک حاصل کردہ معلومات کو راہ کے مین کمپیوٹر سینٹر نے ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیا تھا۔ شام گئے تک وہاں جیکب نام کے درجنوں ڈاکٹروں سے متعلق اطلاعات جمع ہو چکی تھیں۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوا اور وہ یہ تھا کہ اصلی ڈاکٹر جیکب کی تلاش۔ رات گئے، بالآخر انہیں گوہر مقصود ہاتھ لگ گیا اور ڈاکٹر جیکب کے 3-4 ممکنہ ٹھکانوں کا علم ہو گیا۔ اب انہیں بیک وقت ان تمام ٹھکانوں پر ریڈ کرنا تھی جس کے لیے وہ خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ رات ہونے تک انہیں ڈاکٹر جیکب کے 2-4 ٹھکانے مل سکے۔ وہ ملک کے 4 الگ الگ صوبوں میں تھے۔ یہ وہاں کے ہسپتال تھے جہاں اس نام کے اور اس مخصوص بیماری کے ماہر ڈاکٹر جیکب کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر جیکب کا شبہ شیلا کے باپ کی طرف سے ملنے والی اطلاعات کی بنیاد تھا۔ 4 مختلف ٹیمیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے روانہ کر دی گئیں۔ اس روز دلی کے ایک ہوائی اڈے سے، جو ایک دور دراز حصے میں صرف راہ کے لیے مخصوص تھا، موجود 4 ہیلی کاپٹر ایک ہی مشن لے کر الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے تھے۔ ان 4 ٹیموں کے پاس ڈاکٹر شیلا کی تصاویر موجود تھیں تاکہ ان کی شناخت میں دشواری پیش نہ آئے۔
پردیپ سنگھ خود راجستھان کی طرف عازم سفر تھا، کیونکہ سب سے زیادہ ڈاکٹر جیکب کے ملنے کے امکانات یہیں پائے جاتے تھے۔ دہرادون میں کرنل مونگیا کے ساتھیوں نے چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن یہاں انہیں نہ کچھ ملنا تھا نہ کچھ ملا۔ زیادہ تشویشناک بات تو یہ تھی کہ ابھی تک ان کا رابطہ کرنل مونگیا سے نہیں ہوا تھا، جو ماضی کی روایات کے برعکس تھا۔ کرنل مونگیا بڑا ایڈونچر پسند تھا اور وہ اپنے دشمن کو سرپرائز دینے میں مشہور تھا، لیکن 24 گھنٹے تک اس کا رابطہ اپنے ہیڈ آفس سے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اس کی جیب میں بہت طاقتور وائرلیس سیٹ نصب تھا جس پر مسلسل پیغامات بھیجے جا رہے تھے، لیکن 2 دن سے انہیں کسی پیغام کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ تیسرے روز جب کیپٹن ناگرے نے SOS سگنل دیا تو دوسری طرف سے جواب موصول ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ کرنل مونگیا نہیں بلکہ اس کی یونٹ کی ایک کمپنی کا کوئی میجر تھا جو ان سے بات کر رہا تھا۔ یہ کمپنی پونٹا صاحب کے علاقے میں کوئی ایکسرسائز کر رہی تھی۔ کرنل صاحب 2 روز پہلے اپنی جیپ یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے آج تک واپس آنے کا وعدہ کیا تھا اور سختی سے تاکید کی تھی کہ کوئی وائرلیس پیغام موصول نہ کیا جائے، لیکن اب چونکہ ہمیں بھی تشویش ہونے لگی ہے اس لیے آپ کا پیغام کا جواب دے رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کیپٹن ناگرے کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا، ورنہ یہ کچھ ممکن نہ ہوتا۔ ان کے لیے کرنل مونگیا کا اپنی جیپ اپنی یونٹ میں کھڑی کر کے غائب ہو جانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دوسرے لائق افسروں کی طرح کرنل کو مونگیا کو بھی معاصرانہ چشمک کا عارضہ لاحق ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جیپ وائرلیس سے اس کے متحارب راہ کو کوئی کلیو تلاش کر کے اس کے کیے کرائے پر پانی پھرنے کا موقع ملے۔ اس لیے اس نے حسب روایت اپنی جیپ یہیں کھڑی کر کے کسی پرائیویٹ کار کے ذریعے سفر کیا ہوگا یا پھر کوئی اور طریقہ اپنایا ہوگا۔ پلیز یہاں بہت ایمرجنسی ہے، آپ اپنی مقامی یونٹ سے درخواست کریں کہ کرنل مونگیا کو تلاش کرے، صورتحال بہت خطرناک ہے۔ کیپٹن ناگرے نے اپنی درخواست دہرائی اور دوسری طرف سے اسبات میں جواب ملنے پر بریگیڈیئر ملہوترا سے رابطہ قائم کر کے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملہوترا کے لیے بھی یہ خبر تشویشناک تھی۔ تم اپنے لوگوں کے ساتھ پونٹا صاحب کی طرف نکلو فوراً، اس نے مختصر سا حکم دے کر فون بند کر دیا۔ کیپٹن ناگرے کو اگر یہ حکم نہ بھی ملتا تو بھی اس نے مسوری کی طرف رخت سفر باندھ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل مونگیا ضرور اس طرف گیا ہوگا۔ اپنے 3 نوجوانوں کے ساتھ وہ جیپ کو اڑاتا ہوا مسوری پہنچا تھا، جہاں اس نے فوراً ہی مقامی پولیس چیف سے رابطہ کیا۔ کیپٹن ناگرے نے تو پولیس فورس کی مدد حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا، لیکن یہاں سے جب اسے آج صبح ایک نامعلوم لاش ملنے کی خبر ملی جس کی تصویر تھوڑی دیر تک SP آفس پہنچنے والی تھی، تو وہ تصویر کا انتظار کرنے کے بجائے مقامی تھانے کی طرف بھاگا، جہاں سے اجنبی لاش کو مردہ خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ کیپٹن ناگرے اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ جب مقامی سول ہسپتال کے مردہ خانے میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کو 2 جوانوں نے اسے روکنا چاہا تو اس نے دونوں کو دھکا دے کر ایک طرف کر دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پائیں کیپٹن ناگرے کے عقب میں آنے والے اس کے نوجوانوں نے اس پر قابو پا لیا۔ مردہ خانے میں صرف ایک لاش پڑی تھی۔ لاش کے منہ سے کپڑا ہٹا کر جب کیپٹن ناگرے نے اس کا چہرہ دیکھا تو گھبراہٹ سے چادر کا پلو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے بمشکل اپنے منہ سے نکلنے والی بے ساختہ آواز کا گلا دبا دیا تھا۔ اف بھگوان، بالآخر کپ کپائی آواز میں اس نے کہا، کیونکہ دوسری مرتبہ بھی کپڑا الگ کر کے دیکھنے پر نتیجہ مختلف برآمد نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے کرنل مونگیا کی لاش پڑی تھی۔ کرنل مونگیا مارا گیا۔ اس نے سنبھل کر بے یقینی کے انداز میں سر ہلایا اور سارے جسم سے چادر اتار دی۔ اب شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ کیپٹن ناگرے جس رفتار سے اندر گیا تھا اسی رفتار سے باہر آیا۔ انہیں قابو رکھو، اس نے دونوں پولیس گارڈز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جوانوں کو حکم دیا اور خود جیپ کے وائرلیس سیٹ کی طرف دوڑا۔ سب سے پہلے اس نے بریگیڈیئر ملہوترا کو یہ منحوس خبر سنائی تھی، جس نے 3 بار مختلف انداز میں اپنا سوال دہرا کر اس بات کی تسلی کرنا چاہی تھی کہ کہیں کیپٹن ناگرا کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ ایسی بات نہیں تو بادل نخواستہ اس نے یہ بات ہائی کمان تک پہنچا دی۔ کیپٹن ناگرے کو اس نے وہیں ٹھہر کر پوزیشن سنبھالے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ قریباً 15-20 منٹ کے بعد انہیں آرمی کی ایمبولینس اور گاڑیاں اس طرف آتی دکھائی دی۔ یہ کرنل مونگیا کی یونٹ کے لوگ تھے جو اس کی لاش یہاں سے اٹھا کر فوراً ملٹری ہسپتال لے گئے۔ کیپٹن ناگرے نے دونوں پولیس والوں کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے، اور پولیس کی ہائی کمان سے کہہ دیا گیا تھا کہ لاش کو نامعلوم قرار دے کر اپنی کاغذی کارروائی مکمل کر لے۔ کرنل مونگیا کی موت معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا پوسٹ مارٹم فوراً ہی شروع ہو گیا تھا
اور اگلے 3 گھنٹوں میں اس کی مکمل پوسٹ مارٹم رپورٹ متعلقہ افراد کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ مسوری میں موجود فوج کی سیکیورٹی نے سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہاں موجودہ باقی تمام ایجنسیوں نے اپنے الگ الگ بندوبست کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے کرنل مونگیا کی لاش کی خبر دی تھی مقامی اسٹیشن ماسٹر تھا، جسے تھوڑی دیر بعد ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ صبح سے رات گئے تک درجنوں افسر اس سے الگ الگ الٹے سیدھے سوالات کر چکے تھے۔ ابھی تک اسے بیچارے کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ مرنے والا کون تھا، لیکن اسے آرمی انٹیلیجنس نے ضرور اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو مطمئن کر دیا گیا تھا اور سختی سے زبان بند رکھنے کی تلقین بھی کی گئی تھی۔ فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے وہاں کے چپے چپے کا معائنہ کیا تھا جہاں سے لاش ملی تھی۔ فوج کے تربیت یافتہ کتوں نے وہاں ایک اور شخص کے خون کی نشاندہی بھی کی تھی۔ شاید یہ قاتل کا خون تھا، جس کے تعاقب میں کتے ایک کار کے ٹائروں کے نشانات تک گئے اور پھر پکی سڑک تک پہنچنے کے بعد اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر بھونکنے لگے، کیونکہ اس سے آگے کار کے ٹائروں کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا تھا۔ لیکن وہ جس سڑک تک آئے وہ شملہ کی طرف جا رہی تھی۔ پردیپ سنگھ کا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا جب اسے پونٹا صاحب سے کرنل مونگیا کی لاش اور اب تک ہونے والی تفتیش کی رپورٹ ملی۔ ڈیم اٹ، اس نے غصے سے گلا پھاڑتے ہوئے کہا۔ مقامی ہسپتال پر اس کی جس ڈاکٹر جیکب سے ملاقات ہوئی وہ اس کا شکار نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہیلی کاپٹر پر پونٹا صاحب کی طرف عازم سفر تھا۔ اس نے اپنے مقامی ماتحت کو تمام تفصیلات ہیڈ کوارٹر کو دینے کی ہدایت کر دی تھی اور اب ہیلی کاپٹر کے وائرلیس ریڈیو پر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بات کرنے کے بعد ان سے اگلی ہدایات موصول کر رہا تھا۔ طاہر نے کامنی کی آنکھوں میں نمی بڑی واضح محسوس کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کامنی کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ شیلا اور کامنی کی محبت کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ شیلا کو شاید اس بات کا علم نہ رہا ہو، لیکن کامنی تو جانتی تھی کہ اب زندگی میں شاید ہی وہ اپنی دوست سے دوبارہ مل پائے۔ دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے پیدل چلتے رہے۔ طاہر سمجھتا تھا کہ کامنی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ شاید وہ خاموش رہ کر کامنی کو اپنی حالت سنبھالنے اور نارمل ہونے کا موقع دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں ایک دوسرے سے بات کر لینی چاہیے، بالآخر اس نے خاموشی کا طلسم توڑتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، کامنی بے ساختہ مسکرا دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا۔ طاہر کو اگر کامنی کی ذہنی حالت کی فکر دامنگیر تھی تو کامنی اس کے زخم سے متعلق پریشان تھی۔ ابھی تک زخم پر ٹانکے لگے تھے، طاہر کی انگلیاں بینڈیج سے محفوظ تھیں، اس لیے اس نے دونوں ہاتھوں پر اونی دستے چڑھائے ہوئے تھے۔ یہی حال کامنی کا تھا، جس نے نہ صرف ہاتھوں پر دستانے بلکہ گرم کوٹ کے علاوہ اپنے سر پر گرم ٹوپی اوڑھنے کے بعد ایک شال سے اپنا منہ قریباً چھپا رکھا تھا۔ دونوں نے آنکھوں پر اینکیں چڑھا رکھی تھی۔ شدید سردی کی وجہ سے یہاں کے لوگ ایک مخصوص قسم کی ٹوپی اپنے سر پر پہنتے تھے جو سر کے بعد کانوں سے ہوتی ہوئی گردن تک پہنچ جاتی تھی اور اس میں صرف پہننے والے کی آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھی۔ شیلا نے ان کے سامان میں یہ ٹوپیاں بھی رکھنی تھی، لیکن دونوں نے انہیں استعمال کرنا فی الوقت مناسب نہیں جانا تھا۔ تھوڑی دیر تک پیدل چلنے کے بعد انہیں اپنے ارد گرد یاتریوں کی بھیڑ دکھائی دینے لگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مقامی میلے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ شدید سردی نے بھی ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کیا تھا اور وہ سب زور زور سے اونچی اونچی آواز میں بھجن الاپتے اس پہاڑ کی طرف رواں دواں تھے جہاں ایک مندر میں آج کی مخصوص عبادت کی جا رہی تھی۔ اس بھیڑ کے بیچوں بیچ راستہ بناتے دونوں اطمینان سے اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ایک مرتبہ پھر کامنی نے مسوری میں خریدے گئے پیتامبر اپنے اور طاہر کے کندھے پر ڈال دیے تھے۔ اب وہ یاتریوں کی بھیڑ کا حصہ ہی بنے چل رہے تھے۔ کامنی تو نہیں چاہتی تھی کہ طاہر زیادہ دیر تک پیدل چلے، لیکن طاہر کسی خطرے کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کامنی کے کہنے کے باوجود پیدل چلنا ہی مناسب جانا۔ یوں بھی اب وہ جسمانی طور پر بالکل فٹ تھا۔ ڈاکٹر شیلا نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دونوں کو پیدل چلتے قریباً پون گھنٹہ ہو گیا تھا اور اب وہ مختلف پہاڑی راستوں کا چکر کاٹنے کے بعد اس مقامی بس اسٹینڈ تک آ گئے تھے جہاں سے چلنے والی ویگنیں اور بسیں شملہ جاتی تھی۔ ان کو مقامی ٹرانسپورٹ ہی کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ سروس صرف سولان سے شملہ تک ہی چلتی تھی۔ دونوں ایک ویگن میں خاموشی سے سوار ہو گئے تھے۔ ان کے اتوار سے یہی دکھائی دے رہا تھا جیسے نو بیاتہ جوڑا کوئی منت پوری کرنے کے لیے یہاں بادل نخواستہ اتنی سردی میں آیا ہو۔ سولان سے شملہ تک اگر سرکاری ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کیا جاتا تو وہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے، لیکن اس بس نے انہیں 3 – 3.5 گھنٹوں میں پہنچایا تھا کیونکہ ہر 15 منٹ کے بعد اس کا اگلا سٹاپ آ جاتا تھا۔
کامنی اگروال نے یہ قدم بطور احتیاط اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی مقامی قسم کی ٹرانسپورٹ کو زیادہ چیک نہیں کیا جاتا۔ شملہ میں زندگی اپنے مکمل جوبن پر دکھائی دے رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکتی دھوپ نے سفید رنگ کے برف میں ڈھکے پہاڑوں پر سرمئی رنگ کا عجیب سا جال بن دیا تھا۔ ویگن ایک بس اسٹینڈ کے نزدیک رکی ہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے بیگ سنبھالے اب کسی ڈھابے کی تلاش میں رواں دواں تھے۔ کامنی کی خواہش تھی کہ طاہر کوئی بیگ نہ اٹھائے، لیکن طاہر نے زبردستی 2 بیگ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا بیگ کامنی کے پاس تھا جس میں طاہر کی دوائیاں اور بینڈیج کا سامان رکھا تھا۔ کامنی نے سولان سے روانگی پر ہی پانی کی بوتل اپنے ساتھ کر لی تھی اور راستے میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے دوا دینے میں چوک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شیلا نے بطور خاص ہدایت کی تھی کہ وہ طاہر کو بر وقت دوا دیتی رہے، کیونکہ شدید سردی اور بے آرامی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں درد ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ زخم میں ہونے والی ممکنہ انفیکشن کی طرف سے مطمئن تھی، کیونکہ یہاں برف باری کی وجہ سے آلودگی کے زیادہ امکانات نہیں تھے۔ یوں بھی انفیکشن روکنے کا مکمل اہتمام اس نے کر دیا تھا۔ دونوں کچھ دیر پیدل چلتے اب ایک ڈھابے پر آ گئے تھے۔ ڈھابے کا مالک پاپا سکھ تھا، جو اپنی بڑی سی توند کھدری داڑھی اور میلی سی پگڑی سر پر رکھے خود ایک تخت پوش پر رکھی بڑی سی فوم کی گدی پر آلتی پالتی مارے کمبل اوڑھے کاؤنٹر کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ملازم گاہکوں کی سیوا میں مصروف تھے۔ اس کی کاروباری نظروں نے بھانپ لیا تھا کہ اس کے ڈھابے پر آنے والا نو بیاتا جوڑا کسی اچھے گھرانے کا لگتا ہے، اس لیے وہ خود اپنی سیٹ سے اٹھ کر گرم پانی جگ میں لے کر ان کی طرف گیا تھا۔ مہاراج جی جل پانی ہاتھ دھو کر لیں، اس نے طاہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سردار جی دھنیہ واد، یہ کہہ کر کامنی نے اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ پکڑ لیا اور اپنی طرف مخاطب کر کے دال میں دیسی گھی کا تڑکا لگانے کی ہدایات دینے لگی۔ اپنی نگرانی میں ذرا اچھی طرح بنوائیے، اس نے اگلی بات کہہ کر سردار جی کو وہاں سے ہٹا دیا۔ سردار جی کو کامنی کے طور اتوار نے احساس دلا دیا تھا کہ وہ کوئی سرکاری قسم کی افسر ہے، اور اپنے گھر والے کو بھی اس نے دبا کر ہی رکھا ہوگا۔ وہ لڑکوں کو اونچی آواز میں ہدایات دیتا واپس کاؤنٹر کی طرف چل دیا، اور کامنی نے ڈھابے یعنی ہوٹل کے ایک کونے میں موجود واش بیسن پر اپنے ہاتھوں سے پانی انڈیلتے ہوئے طاہر کا ایک ہاتھ اور منہ دھلوایا تھا۔ اس نے طاہر کو سختی سے اپنا دوسرا ہاتھ دستانے میں ہی رکھنے کی تلقین کی تھی۔ یہاں گرم پانی کا جگ کسی وی آئی پی کو ہی پیش کیا جاتا تھا، ورنہ تو لوگ برفیلے پانی سے ہی ہاتھ دھوتے تھے۔ کامنی اب طاہر کو لے کر ڈھابے کے ایسے کونے میں پہنچ گئی تھی جہاں سے طاہر اطمینان سے ایک ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر ڈھابے کے اندر باہر اور سارا منظر دیکھ سکتی تھی۔ سردار جی نے واقعی خصوصی ہدایت کے ساتھ تڑکے والی دال اور پھلکے بھیجے تھے۔ دیگر لوازمات الگ تھے۔ کامنی کے بضد ہونے پر طاہر نے ضرورت سے زیادہ ہی سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت پر کامنی کے حکم پر سردار صاحب نے ایک اور جگ گرم پانی کا بھیج دیا تھا، جس سے دونوں نے ہاتھ دھوئے، اور بل کی ادائیگی بھی اب کامنی نے کی تھی۔ اب تو سردار قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس کا خامند بالکل ہی جھڈو قسم کا آدمی ہے اور اس کے نیچے لگا ہوا ہے۔ دونوں اطمینان سے ڈھابے سے باہر آ گئے تھے۔ کامنی طاہر کی جسمانی حالت کے پیش نظر اسے رات یہاں گزارنے کا مشورہ دے رہی تھی، لیکن طاہر کے بضد ہونے پر بادل نخواستہ اس نے آگے سفر کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ طاہر کسی بڑے اسٹیشن کے بجائے کسی چھوٹے اسٹیشن پر رات گزارنا زیادہ مناسب سمجھتا تھا۔ کامنی کو بالآخر اس کی بات ہی ماننی پڑی، اور شام تک کا وقت وہاں گزارنے کے بعد وہ ایک بڑی بس کے ذریعے ڈلہوزی کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس شملہ سے سلی گوری ہوتی ہوئی منڈی پہنچتی تھی، اور یہی ان کی منزل تھی۔ کامنی حیران تھی کہ طاہر کو اس سے زیادہ اس علاقے کی خبر کیسے ہے۔ رات ڈھل چکی تھی جب بس نے انہیں شہر کے وسط میں اتارا۔ دور دور تک کوئی دکان کھلی دکھائی نہیں دیتی تھی، البتہ 2-3 پرائیویٹ کاروں میں سکڑے سمٹے ڈرائیور ان کی طرف ضرور بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ یس سر، یس میڈم، تینوں نے بار بار انہیں مخاطب کیا تھا۔ ادھر کوئی اچھا ڈاک بنگلہ ہے کیا؟ طاہر نے افسرانہ لہجے میں ان سے دریافت کیا۔ یس سر، میں لے جاتا ہوں آپ کو، ان میں سے ایک قدرے ڈھلتی عمر کے نوجوان نے کہا۔ اوکے، طاہر نے شان تمکنت سے کہا۔ ابھی اس کے منہ سے یہ 2 الفاظ نکلے ہی تھے جب اس نے بجلی کی سی پھرتی سے ان تینوں کے بیگ اٹھا کر اپنی ٹیکسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ باقی دونوں حسرت سے ان کی طرف دیکھتے رہے، بیچارے شاید ایک سواری کی امید پر ہی یہاں کھڑے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو یہی اندازہ ہوا تھا کہ طاہر کوئی بہت بڑا سرکاری آفیسر ہے۔ یوں تو ان کے نزدیک یہاں آنے والا ہر شخص ہی کوئی بڑا آدمی ہوتا تھا، لیکن طاہر تو اپنی چال ڈھال سے بھی کوئی بڑا آفیسر لگتا تھا۔ دونوں کو وہ جس ڈاک بنگلے میں لایا تھا اس کے باہر ایک کونے پر بورڈ پر لٹکتے بلب کی مدھم روشنی میں
CRPF سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے الفاظ پڑھ کر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خواہ مسکرا دیے۔ کامنی نے تو یہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ باندھا تھا، لیکن طاہر نے اس کا اندیا بھانپ کر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ مطمئن اور خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ طاہر نے جان لیا تھا کہ یہاں وہ خود نہیں آئے بلکہ قدرت انہیں لے کر آئی ہے، ضرور اس میں کوئی حکمت ہی ہوگی۔ ان کا استقبال ایک مستعد گارڈ نے کیا تھا۔ دونوں نے اپنا تعارف ڈاکٹرز کی حیثیت سے کروایا اور بغیر کسی تحقیق کے انہیں ایک آرام دہ کمرہ مل گیا۔ رات کا کھانا انہیں کمرے ہی میں مقامی میس سے سپلائی کیا گیا تھا اور اب وہ دونوں کمرے میں لگے آتش دان کے سامنے آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے آگ تاپ رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ دونوں کو کسی سوال جواب کے بغیر کمرہ ملا تھا۔ صرف طاہر نے ایک رجسٹر پر شملہ کے ایک سرکاری ہسپتال ڈاکٹر ہاسٹلز کا اپنا ایڈریس لکھ دیا تھا۔ کامنی نے اطمینان سے یہاں اس کی بینڈیج تبدیل کی اور پرانی پٹیاں وہاں پھینکنے کے بجائے انہیں ایک پولیتھین کے لفافے میں بند کر کے کمرے کی کھڑکی سے باہر اس نالے میں پھینک دیا تھا جو پہاڑوں سے بہتا ہوا اس ڈاک بنگلے کی پشت سے گزرتا تھا۔ طاہر نے اسے اطمینان دلانے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اچھی طرح جنبش دی تھی تاکہ کامنی کو اطمینان رہے کہ اس کا زخم مندمل ہو چکا ہے اور ہاتھ بھی صحیح کام کر رہا ہے۔ کامنی نے بطور خاص دیکھا تھا کہ زخم نارمل تھا اور اس میں پیپ وغیرہ نہیں پڑی تھی، جو بہت اچھا شگون تھا۔ اب وہ اگلے روز اطمینان سے اس کے ٹانکے نکلوا سکتی تھی۔ دونوں رات دیر گئے تک آتشدان کے سامنے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کامنی نے اسے اپنے ماضی کی کہانیاں سنانی شروع کی اور سناتی چلی گئی۔ اس نے اپنے بچپن، لڑکپن، جوانی اور عملی زندگی کا ایک ایک ورق کھول کر طاہر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ طاہر ایک ماہر نفسیات کی طرح اس کی ایک ایک بات کا تجزیہ کر رہا تھا اور آدھی رات گئے جب بوجھل دل اور رندے ہوئے گلے کے ساتھ اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے بے اختیار وہ طاہر کے سینے سے جا لگی تو طاہر کو احساس ہوا کہ کامنی کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کامنی اپنے سماج میں کبھی مطمئن تھی ہی نہیں اور بچپن ہی میں اس کے اندر قدرتی طور پر ایک انقلاب جنم لے چکا تھا۔ یہ تبدیلی بہرحال رونما ہونی تھی۔ اس نے بہرحال حق سچ پر لبیک کہا تھا۔ طاہر کے باضد ہونے پر وہ بستر پر لیٹ گئی جبکہ طاہر زمین پر آتشدان کے نزدیک کمبل پھینک کر لیٹ گیا۔ دونوں تھوڑی دیر ہی سوئے تھے جب صبح ہو گئی۔ صبح کا ناشتہ بھی انہوں نے کمرے ہی میں منگوا لیا، پھر ایک ٹیکسی وہیں منگوا کر اس کے ذریعے بظاہر یہاں کے سول ہسپتال کا رخ کیا، کیونکہ انہوں نے یہی تاثر دیا تھا جیسے یہاں ان کا تبادلہ ہوا ہے۔ ٹیکسی کو رخصت کرنے کے بعد ہسپتال کے دوسرے دروازے سے نکل کر دونوں پیدل چلتے بازار کے ایک کونے میں بس اسٹینڈ تک پہنچے، جہاں سے ایک بس کے ذریعے وہ اب ڈلہوزی کی طرف جا رہے تھے۔ ڈاکٹر شیلا معمول کے مطابق اپنے کلینک سے فارغ ہو کر کچھ دیر سستانے کے لیے اپنے بیڈ روم میں آئی تھی۔ وہ دوپہر کو 3 گھنٹے کا وقفہ کرتی تھی۔ اس دوران لنچ اور کچھ دیر سونے کے بعد پھر رات دیر گئے تک وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ کامنی کو یہاں سے گئے آج دوسرا دن تھا اور اس کا دل کہتا تھا کہ وہ دونوں جہاں بھی ہیں ضرور اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر جیکب کا کورس بھی چل رہا تھا اور آج ہی اس نے شملہ سے فون کر کے شیلا کی خیریت بھی معلوم کی تھی۔ ڈاکٹر شیلا نے اپنی دانست میں کوئی ایسا نشان گھر میں نہیں رہنے دیا تھا جس سے کامنی اور طاہر کی یہاں موجودگی کا شائبہ بھی گزرتا ہو۔ آج مقامی میلہ ہونے کی وجہ سے مریض کچھ زیادہ ہی آئے تھے اور 2-3 شدید زخمیوں کو داخل کرنا پڑا تھا۔ شیلا قدرے تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی اور اب اپنے بستر پر گر کر لمبے لمبے سانس لے کر گویا تھکاوٹ دور کر رہی تھی۔ آج وہ اتنا تھک گئی تھی کہ اب اس کا دل کچن میں جا کر لنچ تیار کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ جیسے تیسے اس نے رات کے سالن کے ساتھ ایک روٹی زہر مار کی اور کپڑے بدل کر اپنے بستر پر گر گئی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ واڈیگر سے کہہ دیا تھا کہ شدید ضرورت پر بھی اسے نہ اٹھایا جائے۔ واڈیگر خود ایک مکمل ڈاکٹر تھا اور اپنی مالکن ڈاکٹر شیلا کی انسان دوستی کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر شیلا جیسی درد دل رکھنے والی ڈاکٹر نہیں دیکھی تھی، جو بظاہر تو یہ پرائیویٹ ہسپتال چلا رہی تھی، لیکن عملاً صورتحال یہ تھی کہ یہاں آنے والے مریضوں کو کسی بھی جنرل ہسپتال سے زیادہ سہولیات حاصل تھی۔ آدھے سے زیادہ مریضوں کا علاج یہاں مفت ہوتا تھا۔ کبھی کبھی واڈیگر کو مریضوں پر غصہ بھی آتا کہ وہ جان بوجھ کر جنرل ہسپتال جانے کے بجائے یہاں کیوں چلے آتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر شیلا ان کو ادویات بھی خود خرید کر دیا کرتی تھی۔ اس نے جب بھی ڈاکٹر شیلا کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے کہا، شیلا مسکرا کر رہ جاتی۔ اس نے واڈیگر سے ایک روز کہا کہ مقامی آبادی کی غربت کا اندازہ کیا اسے نہیں ہے؟ یہ لوگ کہاں سے اتنے مہنگے علاج کے لیے پیسے لائیں؟
اور ڈاکٹر شیلا کی مجبوری یہ تھی کہ اسے یہ ہل اسٹیشن بہت پسند آیا تھا اور وہ وہیں بسیرا کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت ہسپتال میں واڈیکر اور 2 نرسیں اپنے کام میں مصروف تھیں اور ڈاکٹر شیلا اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک وہاں ایک طوفان بدتمیزی گھس آیا۔ 4 جیپیں یکے بعد دیگرے وہاں آ کر رکیں، جن میں سے سویلین کپڑوں میں ملبوس 8-10 جوان جنہوں نے ہاتھوں میں آٹومیٹک اسلحہ تھام رکھا تھا ہسپتال میں گھس آئے۔ انہوں نے یہاں داخلے کے لیے جو غیر مہذب طریقہ استعمال کیا تھا اس نے واڈیکر کا پارا چڑھا دیا۔ 3-4 دیوار پھاند کر باقی سامنے اور پیچھے کے دروازے سے اندر آئے اور انہوں نے ہسپتال کے مختلف کونوں میں ایسے پوزیشنیں سنبھال لیں جیسے اچانک ہونے والے حملے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ پردیپ سنگھ اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ اوپر ایمرجنسی روم میں گھس آیا جہاں 3 مریضوں کو گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی تھیں اور ایک کونے میں واڈیکر اور 2 نرسیں اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالے بیٹھے تھے۔ شیلا کہاں ہے؟ اس نے اندر گھستے ہی واڈیکر سے بڑی بدتمیزی سے دریافت کیا۔ آپ کون ہیں؟ واڈیکر نے قدرے خوف اور غصے سے ملے جلے جذبات سے پوچھا کیونکہ اس کے دونوں ساتھیوں نے وہاں لیٹے مریضوں کے نزدیک پہنچ کر انہیں گھورنا شروع کر دیا تھا جیسے وہی ان کے مطلوبہ ملزم ہیں۔ شٹ اپ، تم سے جو پوچھا جائے اس کا جواب دو، پردیپ سنگھ نے واڈیکر کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ واڈیکر کو اس سے گالی کی توقع نہیں تھی، اس نے زندگی میں شاید ہی کسی سے گالی کھائی ہو۔ بے عزتی اور نرسوں کے سامنے اس صورتحال نے اس کا دماغ گرم کر دیا۔ کیا بکتے ہو؟ تمیز سے بات کرو، یہ ہسپتال ہے، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ واڈیکر نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ سالے، تجھے تو پہلے سیدھا کر لوں۔ یہ کہہ کر پردیپ سنگھ نے واڈیکر کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ سامنے کی دیوار سے ٹکرا کر گر پڑا۔ دونوں نرسیں خوفزدہ ہو کر اسے لان تان کر کے واڈیکر کی مدد کو آگے بڑھیں تو پردیپ سنگھ نے انہیں بازوؤں سے جھٹکے دے کر الگ کر دیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے ان کی طرف بندوقیں تان لی تھی۔ حیرت انگیز طور پر واڈیکر خوفزدہ ہونے کے بجائے غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پردیپ سنگھ کی طرف بڑھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر تم کوئی سرکاری آدمی ہو تو یاد رکھنا تمہیں اس تھپڑ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، تمہیں کیا کام ہے اور کیا طریقہ ہے یہ؟ اس نے بددقت تمام اپنے منہ میں پردیپ سنگھ کے لیے آنے والی گالیوں کو روک کر محض اتنا ہی کہا۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ پردیپ سنگھ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ دونوں نرسیں جو سہم کر خوف سے کانپ رہی تھی اب ان میں سے ایک باقاعدہ رونے لگی تھی، دوسری نے اس مصیبت سے نکلنے کی شاید یہی آسان ترکیب سوچی کہ واڈیکر کے مزید کسی سوال نما جواب سے پہلے ہی کہہ دیا، اوپر، میڈم اوپر رہتی ہیں، دیکھو تمہیں جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو، اس وقت میڈم کو۔ واڈیکر کی بات نامکمل رہ گئی جب پردیپ سنگھ نے اسے دھکا دے کر ایک طرف کیا اور جدھر نرس نے اشارہ کیا تھا اس طرف کی سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے ابھی تک ان کی طرف بندوقیں تانی ہوئی تھیں۔ شیلا کی ابھی بمشکل آنکھ لگی ہی تھی جب ایک زوردار جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اچانک زوردار دھماکہ ہوا ہو اور شیلا کے پلنگ نے اسے سپرنگوں پر اچھال کر بٹھا دیا۔ یہ دھماکہ کسی بم کا نہیں بلکہ اس کے بیڈ روم کے دروازے کا تھا جو کسی نے بدتمیزی اور زور سے کھولا تھا کہ وہ اندر کی دیوار سے ٹکرایا اور زوردار آواز پیدا ہوئی۔ پریشان کن اور حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ ڈاکٹر شیلا نے دیکھا دروازے کے عقب میں ایک لڑکی اس کی طرف پستول تانے کھڑی ہے۔ یہ نیلم تھی، پردیپ سنگھ کی ماتحت، جسے اپنے باس کی طرح کارنامے دکھانے کا شوق تھا۔ ابھی شیلا بمشکل سنبھل پائی تھی جب نیلم کے عقب میں اسے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا پردیپ سنگھ دکھائی دیا۔ ان کی شکلوں پر نظر پڑتے ہی ڈاکٹر شیلا کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ شاید وہ لاشعوری طور پر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری میں تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے اوسان بحال رہے۔ تم ڈاکٹر شیلا ہو؟ پردیپ سنگھ نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا۔ یس، تم لوگ کون ہو؟ جواب کے ساتھ اس نے پردیپ سنگھ سے بڑے کرخت لہجے میں اس کی شناخت بھی دریافت کر لی۔ پردیپ سنگھ نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کوئی عام قسم کی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ قدرے محتاط ہو گیا تھا۔ ہمارا تعلق آئی بی سے ہے اور ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے تربیت کے مطابق اپنی ایجنسی غلط بتائی۔ کیا آئی بی او اس طرح شریف شہریوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں؟ شیلا کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے میڈم، لیکن یہ معاملات بہت سیریس ہیں۔ ہم 2 خطرناک اور ملک دشمن ایجنٹوں کا تعاقب کرتے یہاں تک آئے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ آپ کے پاس موجود ہیں، پردیپ سنگھ نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، تم مجھے بتاؤ کہ میرے گھر میں بغیر تلاشی یا وارنٹ کے تمہیں داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شیلا نے نفسیاتی حربہ آزمایا۔ دیکھیے میڈم، یہ وقت ایسے سوالات کا نہیں ہے، آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں
اور میرے سوالات کے جوابات دیں۔ ہمیں قانونی طور پر آپ سے سوالات کرنے کی اجازت ہے اور اپنی حدود کا علم بھی ہے۔ نیلم کے لیے اپنے باس کا یہ لہجہ قطعی اجنبی تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ پردیپ سنگھ کو اتنی تمیز سے گفتگو کرتے سنا تھا۔ شیلا اس دوران بستر سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، میں صرف اس لیے تمہاری باتوں کے جواب دے رہی ہوں کہ میں ایک وطن دوست بھارتی ناگرک ہوں، اور میری وجہ سے اگر کوئی دیش دروہی پکڑا جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، لیکن تمہارے یہاں گھسنے کا طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے بڑے نارمل لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری میڈم، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا نا، پردیپ سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے تمہارے سورماؤں نے اب تک میرے مریضوں کو خاصا ہراساں کر لیا ہوگا اور میرے گھر کی تلاشی بھی لے لی ہوگی، اس لیے برائے مہربانی تم لوگ سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں وہاں آ کر تم سے بات کرتی ہوں۔ کسی خاتون کے بیڈ روم میں گھسنا سوائے بدتمیزی کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اس نے پردیپ سنگھ کا جواب سنے بغیر دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔ نیلم نے چاہا کہ دوبارہ دروازے کو لات مار کر کھولے، لیکن پردیپ سنگھ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نارمل کر دیا۔ اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اس نے نیلم کو اشارے سے دوسرے کمرے میں آنے کے لیے کہا اور دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ سالی پہنچ والی لگتی ہے، کوئی اور پھڈا نہ پڑ جائے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نیلم سے کہا۔ دونوں یہ بات جانتے ہی تھے کہ ان کے ساتھیوں نے اب تک اس ہسپتال کا چپا چپا چھان مارا ہوگا۔ ڈاکٹر شیلا نے بظاہر تو باتھ روم کا رخ کیا تھا، لیکن اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالنے کے فوراً بعد اس نے بیڈ روم کے فون سے مقامی ایس پی کو، جس کی ساری فیملی دونوں میاں بیوی کی مریض تھی، بڑی خاموشی سے اپنے ساتھ ہونے والی ایمرجنسی سے باخبر کر کے فوراً پہنچنے کی درخواست کی تھی، اور ایس پی نے اسے مطمئن رہنے کے لیے کہا تھا۔ 3-4 منٹ کے بعد جب وہ بظاہر نارمل ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس نے یوں انہیں مخاطب کیا جیسے اپنے مریضوں سے بات کیا کرتی ہے۔ پردیپ کے اشارے پر نیلم نے اس کی طرف دونوں تصویریں بڑھا دیں۔ دونوں کو وہ پہچانتی تھی۔ آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں؟ پردیپ سنگھ نے دریافت کیا۔ میں؟ یہ تو میری بچپن کی سہیلی کامنی ہے۔ دوسری تصویر کس کی ہے؟ میں نہیں جانتی، اس نے اطمینان سے کہا۔ غور سے دیکھیے میڈم، شاید آپ اسے بھی پہچان جائیں، اس مرتبہ زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ نیلم نے کہا تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں اور آپ سے بہتر اپنی نظر کے متعلق جانتی ہوں، میری آنکھیں بھی بھگوان کی کرپا سے بالکل صحیح ہیں، اس نے قدرے تلخی سے جواب دیا۔ آل رائٹ، آپ یہ بتا دیجئے کہ کل کامنی یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اپنی دانش میں پردیپ سنگھ نے بڑا زبردست نفسیاتی حملہ کیا تھا۔ کل؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کاش وہ میرے پاس آئے ہوتے، اس نے تو میرے ارمانوں پر اوس ڈال دی، ایسی بے وفا نکلی، گھر والوں کی طرح اس نے بھی ملنا چھوڑ دیا، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ بہرحال دنیا شاید اسی کا نام ہے، ڈاکٹر شیلا نے سوگوار لہجے میں کہا۔ گویا آپ کو یقین ہے کہ وہ کل یہاں نہیں آئی تھی۔ پردیپ سنگھ نے زہر خند مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ لک مسٹر، میں ایک بات کا جواب ایک مرتبہ ہی دیا کرتی ہوں، شادی کے بعد سے میں کامنی کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں، سمجھے تم؟ وہ میری بچپن کی دوست ہے، میں نے اس سے کب انکار کیا؟ اب تو وہ انٹیلیجنس آفیسر ہے، اگر وہ کوئی قاتلہ بھی ہوتی تو بھی میرے پاس اس کے لیے یہی جذبات ہوتے۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں اسے جانتی بھی نہیں؟ لیکن وہ یہاں کبھی نہیں آئی، شادی کے بعد بھی کبھی نہیں آئی، حرام خور، الو کی پٹھی، کاش ایک مرتبہ مل جائے۔ ڈاکٹر شیلا کالج کے زمانے میں بہترین اداکارہ مانی جاتی تھی اور آج اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کر رہی تھی۔ دیکھیے میڈم، ہمارے پاس اس بات کے مکمل ثبوت موجود ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئی تھی، اور اب وہ کوئی انٹیلیجنس آفیسر نہیں، ایک غدار ہے جس نے اپنے دیش کو تباہ کرنے کی سازش میں حصہ لیا ہے۔ پردیپ سنگھ قدرے جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اگر تمہارے پاس ثبوت ہیں تو اسے یہاں سے برآمد کر لو، اور خبردار میرے سامنے کامنی کے متعلق کوئی غلط بات نہ کہنا۔ شیلا کے آخری نفسیاتی حملے نے تو اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ پردیپ سنگھ اگلا سوال کرے، سیڑھیوں سے مقامی ایس پی اپنے ایک ماتحت کے ساتھ اوپر آتا دکھائی دیا۔ واٹ از دا پرابلم؟ اس نے ڈاکٹر شیلا سے ہاتھ ملاتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ کے یہ بہادر افسران یہاں مجرم ڈھونڈنے آئے ہیں، شاید میں کوئی دہشت گرد ہوں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، شیلا نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ پردیپ سنگھ کو اس دوران اطمینان ہو چکا تھا کہ واقعی وہ لوگ یہاں نہیں آئے اور اسے اس طرح حملہ آور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کون ہیں جناب آپ؟ ایس پی نے پردیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس طرف آئیے۔ پردیپ سنگھ نے شاید اسے کوئی خاص اشارہ کیا تھا۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اس کا اندازہ تو ڈاکٹر شیلا کو نہ ہو سکا، لیکن 3-4 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلے تو پردیپ سنگھ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ وہ اس سارے واقعے کو اپنے تک ہی محدود رکھے۔ اس نے شیلا سے کہا تھا کہ کامنی اگروال ایک غیر ملکی دہشت گرد کے ساتھ
ملک کا بہت بڑا نقصان کر کے فرار ہو گئی ہے اور وہ لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں آئے تو برائے مہربانی انہیں خبر دے۔ اس کے ساتھ اس نے ڈاکٹر شیلا کو اپنا مقامی نمبر بھی بتا دیا تھا۔ ایس پی نے خود بھی اس سے درخواست کی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک میز پر چائے پی رہے تھے جو ڈاکٹر شیلا نے ان کے لیے تیار کی تھی۔ اس دوران پردیپ سنگھ خود کو بہت شرمندہ محسوس کر رہا تھا اور اس نے واڈیکر کے ساتھ ہونے والے سلوک پر معذرت بھی کی تھی، لیکن پردیپ سنگھ نے یہ سب کچھ ٹھنڈے پیٹوں نہیں کہا تھا۔ ایس پی نے اسے کہا تھا کہ شیلا کے متعلق غلط رائے قائم ہی نہیں کی جا سکتی۔ جب پردیپ سنگھ نے اسے کہا کہ کامنی نے اسے اصل صورتحال کہاں بتائی ہوگی، وہ اسے دھوکے میں رکھ کر اس کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہوگی، تو ایس پی نے یہ کہہ کر اسے لاجواب کر دیا تھا کہ ڈاکٹر شیلا کو ایک مرتبہ یہ علم ہونے کے بعد کہ کامنی اور اس کا ساتھی کون ہے اس سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ کامنی کی اصلیت جاننے کے بعد ضرور اسے بتا دیتی کہ وہ یہاں آئی تھی یا نہیں۔ اس علاقے میں ڈاکٹر شیلا اور اس کے خاوند کی سماجی حیثیت جاننے کے بعد ایک بات کا اندازہ تو راہ والوں کو ہو گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر شیلا کے متعلق یہ ثبوت بھی مل جاتا کہ مفرور یہاں آئے تھے اور شیلا نے ان کی مدد کی تھی، تب بھی وہ ڈاکٹر شیلا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے صرف ایک ہی چانس تھا کہ وہ کامنی اگروال کو اور طاہر کو یہاں سے گرفتار کر لیتے، اور یہ چانس وہ کھو چکے تھے۔ گو کہ پردیپ سنگھ وہاں سے ناکام لوٹ آیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ڈاکٹر شیلا کی مستقل نگرانی کے لیے اپنے 2 ماتحت وہاں چھوڑ آیا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو شیلا کے خلاف اس بات کا ثبوت حاصل کر لے کہ اس نے ان دونوں کو پناہ دی تھی۔ یہ بات تو ثابت تھی کہ ان دونوں میں سے ایک زخمی ضرور ہے، جس کا ثبوت انہیں مسوری میں مل چکا تھا۔ اب انہیں صرف اسی ایک کلو کو بنیاد بنا کر انہیں تلاش کرنا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔